بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے گھر خواتین کے پاس اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو انہیں حجاب کا حکم صادر فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا، اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ جایا کرو۔ کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ، یہ نہیں کہ تم پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ جب بلایا جاؤ اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری یہ حرکت ناگوار گزرتی ہے، لیکن وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب کے متعلق ان کی خواہش تھی کہ یہ حرام ہو جائے، اس لیے ان کی دعا تھی، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح اور شافی احکام نازل فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور تھان بتوں کی پوجا کی جگہ اور فال کے تیرے سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے، اور اللہ کی یاد اور ماں سے تم کو بازیاب رکھے۔ پھر کیا تم باز آنے والے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے اتنے یادگار واقعات ہیں کہ ان کو مختصر بھی بیان کیا جائے تو پوری کتاب بن جائے۔ سبحان اللہ، ان کی ذہانت و فطانت کا کہنے کے ہر موقع پر انہوں نے اپنی بصیرت کو لا کر مسلمانوں کی خیر خواہی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ آپ کے خلیفہ کا انتخاب تھا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو بغیر خلیفہ کے خالی چھوڑنا بڑا خطرناک تھا۔ انصار کی بڑی شخصیات ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچے۔ انہوں نے جس حکمت عملی اور ذہانت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس نے امت کو بڑے فتنے سے بچا لیا۔ فتنہ تو ارتداد کے زمانے میں وہ خلیفہ وقت کے ساتھ کھڑے تھے۔ مسلمانوں میں مکمل اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت تھی۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی ہے۔ جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت نے اس فتنے کا صفایا کیا، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جواں ہمت بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کا عذاب کے خلاف جنگ میں بہت سی حفاظ اور قاری قرآن شہید ہو گئے۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں ہچکچائی مگر پھر مطمئن ہو گئے، اور کاتب وحی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو اس کی تکمیل کا حکم دیا، اور اپنی خلافت کے دور میں قرآن کی ترویج اور تعلیم کے لیے وظائف عطا فرمائے۔